اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا ونبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلی اہل بیتہ الاطیبین الانجبین بهم نتولی ومن اعدائهم نتبرأ الی اللہ اللہم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد۔ آج کے دن کی دعا خدا ہم لوگ مانگتے ہیں، اللہم زینی فیہ بالستر والعفاف، کہ اے معبود اس ماہ میں مجھے پردہ اور پاک دامنی سے زینت دے، وستر فیہ بلباس القنوع والکفاف، اور مجھے قناعت اور خودداری کے لباس سے ڈھانپ دے، واحملنی فیہ علی العدل والانصاف، اور مجھے عدل و انصاف پر آمادہ فرما، وآمنی فیہ من کل ما اخاف، اور ہر اس چیز سے جس سے میں ڈرتا ہوں تو مجھے محفوظ رکھ، بعصمتک یا عصمت الخائفین، اپنی عصمت کا واسطہ کہ مجھے تو ہر وہ شخص جو کہ ڈرتا ہے جن سے ڈرتا ہوں، اے ڈرنے والوں کی پناہ۔ کچھ چیزیں ہم نے اس دعا میں خداوند متعال سے مانگی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہم زینی، یعنی بعض لوگ جو ہے اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ خدایا اس دن میں، یعنی آج کے اس دن، بلکہ دعا میں جو ہے ہمیں وی ہیو ٹو بی لارج، کہ زیادہ جو ہے خدا سے مانگیں، اور یہی ادب ہمیں خود بتایا گیا اس ماہ مبارک رمضان میں۔ تو عام طور پہ جو ترجمہ کرتے ہیں اس کا اللہم زینی، خدایا آج کے دن مجھے تو جو ہے وہ ستر و عفاف دے، بلکہ ہمیں جو ہے یوں ترجمہ کرنا ہے خدایا اس مہینے میں، کہ اس مہینے میں مجھے یہ سب کچھ دے تاکہ ہر روز بھی مجھے ملتا رہے۔ جو یہی ادب ہے جو کہ ہمیں اللہم ادخلنی علی اہل القبور والسر، اللہ خدایا جو اہل قبور ہیں ان سب کو تو خوش کر، یعنی تو سب ان کو خوش کر، یعنی وہ مومن ہوں، منافق ہوں، کافر ہوں، بے دین ہوں، بادین ہوں، اعمال کے ساتھ ہوں، بغیر اعمال کے ہوں، حسنات ہوں نہ ہوں، جو بھی ہے خدایا ان پر تو جو ہے ان کو تو خوش کر دے۔ اب اس کو آپ آئٹمائز کر کے جو ہے وہ کس طرح خوش کرے، وہ آپ کا کام نہیں ہے، وہ خدا کا کام ہے۔ یعنی بعض لوگ جو ہے وہ خود ان حدود کو جو ہے وہ ٹریس پاس کرتے ہیں، جس طرح کہ پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا، انہوں نے آ کر جو ہے وہ مشرکین کے لیے فاتحہ پڑھوائی، قرآن پڑھایا۔ یہ سب جو ہے یہ ان حدود الہی کو ٹریس پاس کرنا ہے۔ حدود الہی میں یہ تھا کہ خدائے متعال نے فرمایا رسول اللہ سے کہ ان تغفر لہم 70 مرہ، کہ یہ جو مشرکین ہیں اور جو کفار ہیں ان کے لیے تم یا پیغمبر درخواست مغفرت کرو، میں نہیں بخشوں گا، 70 مرتبہ مانگو تب بھی میں نہیں بخشوں گا۔ ان کی قبر پر نہ کھڑنا، ان کے جنازوں پر نہ کھڑنا، ان کی مغفرت نہ مانگنا، کیوں؟ اس لیے کہ کفروا باللہ، خدا کے ساتھ انہوں نے جو پنگا لیا ہے، کفر کیا خدا کے ساتھ، رسول کو جو ہے انہوں نے جھٹلایا، یہ اس کی خاطر۔ تو کرائٹیریا خدا نے بتایا، اب جب خدا نے کرائٹیریا بتا دیا تو ہم کیوں جو ہے اس کو ٹریس پاس کر اپنی طرف سے کوئی اپنی اوپینین اور رائے، ہمیشہ جو ہے سیف موڈ یہی ہے۔ ہمیں تو کچھ پہلے تو معلوم ہے نہیں، جب رسول اللہ نے بتا دیا تو اسی کو ہم لوگ لیں گے، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو بھی رسول اللہ نے آپ کو دیا اسی کو لیں گے، ما نہاکم عنہ فانتہوا، جو بھی منع کیا رسول اللہ نے جس چیز سے آپ کو، اس سے آپ بھی پرہیز کریں گے۔ بس یہی، اگر انہی پیرامیٹرز کے اندر ہم لوگ رہیں گے تو وی آر ان دا سیف موڈ۔ تو خدایا آج کے یعنی اس مہینے میں تو مجھے ستر اور عفاف عنایت فرما۔ ستر یعنی چھپانا، عفاف یعنی چاسٹٹی، عفت، اور یہ دونوں جو ہیں یہ بہت ہی ضروری ریکوائرمنٹس ہیں ہمارے لیے، یعنی چھپائے رکھنا، یعنی اپنے بھی، میں چاہتا ہوں کہ میرے اندر جو عیوب ہیں وہ چھپے رہیں،
اگر میں چاہتا ہوں کہ میرے میرے عیوب چھپے رہیں تو مجھے جو دوسروں کے بھی عیوب کو چھپانا ہوگا. حدیث ہے کہ ظاہراً رسول اللہ سے فرماتے ہیں کہ اگر یہ امام صادق علیہ السلام سے، بہرحال معصوم سے ہی یہ حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اگر جو ہے مومنین کو معلوم یہ ہو جائے کہ حقیقت کیا ہے، اگر ایک دوسرے کی، وہ جو ہے ان کی جنازوں کو دفن نہ کریں گے جب ان کی حقیقت معلوم ہو جائے، یعنی ان کو نظر آ جائے کہ بیہائنڈ دا سینز ریالٹی ہے کیا. لیکن وہ ریالٹی کو بھی جو ہے خدا نے چھپا کے رکھی ہوئی ہے، یعنی اس کو ستر کیا ہوا ہے، اس نے مستور رکھا ہوا ہے. جب خدا نے چھپا کے رکھا ہوا ہے تو ہمیں کیا حق بنتا کسی کو ہم جو ہے وہ رسوا کریں، انکور کریں. تو ستر اور عفاف دونوں ضروری ہیں. یعنی چھپانا، میں اپنی چاہتا ہوں کہ میری برائیاں چھپی رہیں تو میں آپ کی برائیوں کو جو ہے وہ ریویل نہیں کرتا. آپ چاہتے ہیں اپنی جو ہے وہ ریویل نہ ہو تو میری برائیاں آپ ریویل نہ کریں. یہ ستر جو ہے نا چھپا کے رکھنا یہ ضروری ہے. کمیونٹی کی ہیلتھی ہونے کی نشانی ہے کہ ایک دوسرے کی برائیوں کو جو ہے میگنیفائی نہ کرنا، بتانا نہیں. عفاف کہتے ہیں چاسٹیٹی کو، چاسٹیٹی ہے عفت، حیا بھی بہت ضروری ہے. اور حیا کے بھی مختلف لیولز ہیں. یہ جو بیسک لیول یہ ہے کہ خدا نے جو حدود رکھے ہوئے ہیں انہی حدود کے اندر انسان رہے. یعنی کبھی کبھار انسان جو ہے اس حیا کے پیرامیٹرز کو ٹریس پاس کرتا ہے اپنی زبان کے ذریعے، کبھی کبھار اپنی پوشاک کے ذریعے، کبھی کبھار اپنے ایکشنز کے ذریعے. یہ تمام یہ جو مختلف مرحلے ہیں جو کہ انسان عفت کو جو ہے وہ ٹریس پاس کرتا ہے، عفت کے جو خدا نے حدود رکھے انہیں جو ہے وہ توڑتا ہے. اور پھر فرماتا ہے کہ خدایا اس دن جو ہے میں دوسرا کہ عدل اور انصاف بھی تجھ سے چاہتا ہوں. عدل اور انصاف یعنی وہ عدل یعنی جسٹس، یعنی وہی جو میں چاہتا ہوں اپنے لیے وہی چاہتا ہوں میں دوسروں کے لیے بھی. عدل کی ڈیفینیشن یوں کی کہ ایک امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کی مجلس میں دیکھا کہ ایک خاتون آئی تھی 2 بچوں کے ساتھ. بچے جو ہے رونے لگے تو اس کے پاس کھجور تھے، 3 کھجور تھے، 2 بچے، ایک کھجور اس کو دیا، ایک کھجور دوسرے کو دیا. پھر جو تیسرا کھجور تھا اس کو اس نے آدھا کیا، آدھا اس کو دیا اور آدھا دوسرے کو دیا. امام خوش ہوئے، فرماتے ہیں کہ اچھا کیا تم نے، عدالت سے کام لیا. تو یہ عدالت جو ہے بالعدل والانصاف، یہ عدل اور انصاف سے جو ہے انسان کام لے. بعصمتک یا عصمت الخائفین، تیری عصمت کا واسطہ ہم جو ہے یہ آج اس مہینے میں خدا سے یہ مانگتے ہیں. یہ جو عدل و انصاف جو ہے نا، یہ دوسروں کے حقوق کو ٹریس پاس نہ کرنا یہ بہت ضروری ہے. یعنی تمام ہماری عبادات میں بھی اس کا شمار ہوتا ہے. خصوصاً ہم لوگ جب جاتے ہیں یہ مسجدوں میں، سینٹرز میں، امام باڑوں میں، اور جب مجمع بہت زیادہ ہوتا ہے تو اتنی ساری جوتیاں وہاں پر رکھی ہوتی ہیں باہر، تو ہم لوگ وہی جوتیوں کو جو وہ کدلتے ہوئے جاتے ہیں اپنے مسجد سے بیٹھنے کے لیے. تو وہ جوتی پر جو ہے مجھے سٹیپ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ پراپرٹی میری نہیں ہے، وہ پراپرٹی کسی اور کی ہے. دوسروں کی پراپرٹی پر جو ہے وہ پیر رکھنے کی اجازت نہیں ہے. وہ ان کا جوتا تھا، وہ جس طرح چاہیں پہنے، میرا تو جوتا ہے نہیں وہ، تو میں کس حق سے جو ہے ان کے جوتے پر اپنے پاؤں رکھتا ہوں. مرحوم امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ شہداء کی 40 کی مجلس تھی مسجد سلماسی میں. مسجد سلماسی انہی کا جو گھر تھا قم میں، اس سے جو ہے وہ تقریباً 100 میٹر یا 150 میٹر کے فاصلے پر ہے. چھوٹی سی مسجد ہے. وہاں پر مجمع تھا بہت زیادہ لوگوں کا، چھوٹی سی مسجد، اس میں ہارڈلی 200 لوگ بڑی سختی سے ایک دم پیکٹ اگر بیٹھیں تو آ سکتے ہیں اس کے اندر، 200 بھی نہیں آ سکتے. تو ان کو جو ہے تقریر کرنی تھی مرحوم امام خمینی کو. تو آئے مسجد کے پاس، دیکھا کہ وہ ڈھیر لگا ہوا ہے جوتوں کا، نیچے سے لے کے اوپر تک سیڑھیوں کا. تو وہاں سے واپس آ گئے. کہا کہ میں نہیں آتا. کہا کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو لوگوں کے جو جوتے رکھے ہوئے یہاں پر، میں تو جوتوں پر سے سٹیپ کر کے تو اس مجلس میں نہیں آ سکتا، مسجد میں نہیں انٹر ہو سکتا. تو وہ جو مومنین تھے وہاں پر، انہوں نے کہا والنٹیئرز نے کہ ہم جو ہے ابھی ان سب کو ٹھیک کر دیں گے جوتوں کو، اب 2 منٹ دیں ہمیں، ان سب کو جو ہے ہم ارینج کر دیں گے تاکہ وہ ہٹا دیں گے سب، آپ اندر آ جائیں. تو فرماتے ہیں کہ ہٹا دیں گے، یعنی جس کی بھی جوتی تھی اس کو معلوم تھا کہ کہاں پر رکھ کر اندر گیا ہے.
جب وہ واپس آئے گا دیکھے گا وہاں پر جوتے ہیں نہیں، اس کا وقت ضائع ہوگا جوتوں کو ڈھونڈنے میں. تو جو وقت جو برباد ہوگا اور جو پریشانی اس کے لیے جو کریٹ ہوگی، اس کا ضامن کون ہے؟ پھر فرماتے ہیں کہ میں جاتا ہوں، پھر بعد میں انشاءاللہ دیکھا جائے گا. تو نماز جماعت بھی نہیں ہوئی وہاں پر اس وقت، تاکہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ نماز فرادہ خود ہی پڑھ لیں. دیکھیں نماز جماعت کا ثواب اتنا زیادہ تھا، لیکن اس کو جو ہے انہوں نے کہا کہ خود پڑھ لو نمازیں اپنی، اس لیے کہ ایک حرام یہاں پر انوالو تھا. حرام یہ کہ جوتوں پر سے سٹیپ کر کر مسجد میں جانا، دوسرا یہ کہ اگر جوتے ہٹتے بھی ہیں وہاں پر اس کو ری ارینج کرتے بھی ہیں یہ، تو پھر جب وہ لوگ باہر آئیں گے مسجد سے اپنے جوتوں کی تلاش میں، جو وقت جو ان کو لگے گا ایکسٹرا اپنے جوتے ڈھونڈنے میں، تو کہتے ہیں کہ اس کا ضامن ہوگا کون؟ یہ جو باریکیاں ہوتی ہیں ایک انسان کے اندر، وہی اس کی جو ہے وہ ویلیڈیٹی اور اسی کامیابی کا. یہی چیز جو ہے مرحوم یہ آیت اللہ خامنئی کے اندر بھی ایک دفعہ جو ہے وہ جمعہ کا خطبہ تھا ان کو دینا تھا، بہت مجمع تہران میں، وہ تو لاکھوں کا مجمع آتا ہے، اور جو ساؤنڈ سسٹم تھا وہ نہیں کام کر رہا تھا. جو ہی پہنچی تقریر انہوں نے شروع کی، وہ ساؤنڈ سسٹم نہیں کام کر رہا. کافی اس میں وقت برباد ہوا لوگوں کا، 30-40 منٹ کافی. وہ بھی سخت انہوں نے سختی کے ساتھ جو ہے وہ جو ٹیم تھی جو ساؤنڈ سسٹم کو مینیج کرتی تھی، اس میں جو ہیڈ تھا اس کو فوراً سیک کیا. کہ جو اتنا جو مجمع یہاں پر آیا تھا، لاکھوں کا مجمع، اور وہ سننے کے لیے ان کو، اور وہ بھی کئی گھنٹوں پہلے سے آیا تھا، سیکیورٹی سے گزرنا اور پھر حاضر ہونا اور بیٹھنا تاکہ صرف وہ سنیں ان کو. اتنا جو وقت جو ہر ایک کا ملٹیپلائی بائی 40 منٹس، اتنے لوگ جو موجود تھے، اس کا ضامن کون ہے؟ ہو از ریسپانسبل فار دیٹ ٹائم؟ اسے کہتے ہیں حقوق الناس. یہ حق ناس کا جو ہے کون رسپانسبل ہے؟ حقوق الناس کے لیے جو کافی سختی ہے، اور میں اپنے لیے کہتا ہوں اور مدد مانگتے ہیں خدا سے کہ خدایا ان آزمائشوں سے جو ہے ہمیں کامیاب جو ہے اور روح سفید سرخ روح اس دنیا سے خارج کر. حقوق الناس کے لیے جو ہے وہ خداوند متعال کے پاس ایک اسپیشل اس کی جو ہے وہ پوچھ ہے. خدا فرماتا ہے کہ وہ جو حقوق اللہ ہیں، نماز ہیں، روزے ہیں، حج ہیں، یہ سب وہ سب کچھ مجھ سے ہی ہے، میں اس کو ہی ہینڈل کر لوں گا، میں دیکھ لوں گا اس سے. حقوق الناس جو ہے وہ دوسروں سے ریلیٹڈ ہے، یعنی لوگوں سے ریلیٹڈ ہے. جب تک وہ شخص معاف نہیں کرے گا میں بھی نہیں معاف کر سکتا، کیونکہ وہ belongs to someone else. تھرڈ پارٹی انوالو ہے اس میں، وہ تھرڈ پارٹی کو جو ہے راضی کرنا ہوگا. اب وہ راضی کبھی کبھار ہو جاتے ہیں، کبھی کبھار راضی نہیں ہوتے. آخرت میں جو ہے دیکھیں گے کہ نہیں، ان کے پاس جو ہے وہ اعمال کم ہیں، تو کہیں ٹھیک ہے میں راضی ہوتا ہوں، یہ اتنے جو ہے میرے گناہ لے لو، اتنے حسنات اپنے دے دو، اگر دو گے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا. تو یہاں پر دوسروں کے گناہ کو لادنا اور اپنے حسنات کو دے کر جو ہے کبھی کبھار جو ہے وہاں پر آخرت میں انسان کو جو ہے وہ پھر آگے بڑھنا ہوگا. آخرت میں پل صراط پر ایک پل ہے جو کہ آف شوٹ ہے، اس کا نام ہے مرصاد. مرصاد بھی ایک اور پل ہے. تو وہاں پر جب امام صادق سلام اللہ علیہ سے پوچھا گیا یہ مرصاد کی ڈیفینیشن کیا ہے، تو فرماتے ہیں کہ قنطرتن پل ہے جو کہ آف شوٹ ہے اسی پل صراط پر، اور یہاں پر لوگوں کو جو ہے وہ روکا جائے گا جن کے پاس یہ مظلمہ ہے. مظلمہ کہتے ہیں کہ جو انہوں نے تھرڈ پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ زیادتیاں کی ہیں، اب وہ مالی ہوں یا جو ہے وربلی ہوں یا کسی بھی طریقے کا نقصان اگر کسی کو پہنچایا ہے، اس کو جو ہے وہاں سے کلیئرنس ملنے کے بعد پھر ان کو جو ہے آگے بڑھنے کی اجازت ہوگی. تو وہ کلیئرنس کے لیے وہاں پر انتظار کریں گے اس مرصاد پر. تو یہ حقوق، اچھا طریقہ اس کا یہ ہے کہ اگر جو ہے ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے بچپن میں یا کبھی اپنی زندگی میں، فرض کریں کہ بغیر اجازت کے کسی دکان سے کوئی چیز لے لی اور پیسے دیے نہیں ان کو، تو یہاں پر جو دستور ہے وہ یہ کہ آپ تو فرسٹ آف آل معلوم کریں کہ وہ ہیں کون، کہاں پر ہیں، اور ان کے پیسے ان کو واپس کریں. اگر نہیں ہے، کوئی ایکسیس ہی نہیں ہے، ہم جو ہے وہ ملک سے جو ہے وہ ریلوکیٹ ہو گئے ہم لوگ، اور وہ کوئی جانا واپس ہے بھی نہیں وہاں پر، اور ان کے پاس کوئی ایکسیس بھی نہیں ہے، یا ممکن ہے وہ زندہ بھی نہیں ہوں گے، اور ممکن ہے کہ اگر ہیں بھی تو ان کی اولاد، ان کی ورثہ کون ہے، کہاں پر ہے، کچھ بھی نہیں معلوم. تو اس صورتحال میں جو دستور جو بتایا گیا اپنے آپ کو جو ہے وہ کلیئر کرنے کے لیے،
وہ جو بھی مال کی جو ویلیو تھی، $5، $10، $2 جو بھی تھا، $20، اس کو جو ہے ان کی طرف سے آپ صدقہ دیں گے، لیکن یہاں پر مجتہد یا ان کے وکیل کو انوالو کرنا ہوگا، یعنی ان کی اجازت سے، یعنی مجتہد کی اجازت سے وہ $10-20 آپ صدقہ دیں گے اس شخص کی طرف سے جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور پھر اگر وہ شخص ملتا بھی ہے آپ کو کبھی زندگی میں، تو اس کو جو ہے آپ کو پیسے بھی وہ اوریجنل جو ہے یا تو واپس کرنا ہوگا یا تو اس کی رضایت لینی ہوگی۔ اسے کہتے ہیں رد مظالم۔ رد مظالم جو ہے اس میں مجتہد یا اس کے وکیل کو انوالو کرنا ضروری ہے، بغیر اس کے آپ یوں ہی جا کے کسی سینٹر کے ڈبے میں جو ہے صدقے ڈال دیں کافی نہیں ہے، اس کے ایک پرمیشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو خداوند متعال سے آج ہم کے جو ہم لوگ جو مانگتے ہیں اس مہینے کے لیے، بالعدل والانصاف، یعنی خدایا میں عدل تجھ سے چاہتا ہوں اور انصاف تجھ سے چاہتا ہوں، یعنی کہ میرے اندر یہ کوالٹیز عادل ہونے کی اور منصف ہونے کی میرے اندر پائی جائیں۔ وَآمِنِّي فِيهِ مِنْ كُلِّ مَا أَخَافُ، اور خدایا ہر وہ چیز سے جس سے میں ڈرتا ہوں تو مجھے اس سے محفوظ رکھ۔ یعنی بہت سی چیزیں اس دنیا میں جس سے ہم لوگ ڈرتے ہیں، اور اس سے پروٹیکشن کے لیے بھی جو ہے وہ سب سے آسان ٹپس جو خداوند متعال نے ہم سب کے لیے رکھے ہوئے ہیں، وہ یہی نماز ہے، یہی سورہ ہیں، یہی قرآن کی تلاوت ہے، کہ یہ قرآن میں بھی سورہ ناس ہے، سورہ فلق ہے، ان کی تلاوت سے جو ہے وہ بلائیں ٹلتی ہیں، یعنی دور ہوتی، ہٹتی ہیں انسان سے۔ یا ایک اور ٹپ جو آسان بتایا وہ یہ کہ انسان اگر چاہتا ہے کہ محفوظ رہے سارا دن اور خدا کی جو ہے خاص برکات اس پر کنیکٹیوٹی رہے خداوند متعال کے ساتھ، جو پہلا جو وضو کریں گے آپ صبح کو، سب سے پہلا اس وضو کے دوران پہلے جو ہے 3 مرتبہ صلوات پڑھیں، اور پھر جو ہے وضو کرتے وقت وضو کریں ٹھنڈے پانی سے۔ ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا مستحب ہے، مگر یہ کہ کوئی میڈیکل کنڈیشن ہے، آرتھرائٹس ہے، ٹھنڈا پانی جو ہے ضرر رکھتا ہو، تو اس صورت میں آپ جو جس طرح بھی جس پانی سے بھی وضو کرنا چاہیں کریں، مستحب ہے آرڈنری سرکمسٹانسز میں۔ اور پھر جو ہے وہ ہر ایک کے لیے جو کہ بہرحال اس کے لیے جو ہے ٹھنڈا پانی جو ہے ضرر نہیں رکھتا، ٹھنڈے پانی سے وضو کریں، اور وضو کرتے وقت 19 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں، یعنی پانی ڈالا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وضو کرتے وقت 19 مرتبہ کہیں۔ تو اس 19 مرتبہ، کیونکہ اس میں بسم اللہ میں بھی 19 حرف ہیں، یعنی اس 19 حرف کے بدلے میں 19 بسم اللہ میں نے کہے، اور پھر خداوند متعال کی سے جو ہے پروٹیکشن مانگی۔ اور پھر مستحب یہ ہے کہ وضو کرنے کے بعد جو ہے آپ خشک نہ کریں، یعنی تولیے سے نہ پوچھیں۔ انشاءاللہ پھر کبھی توفیق اگر ہوئی تو بتائیں اس کی وضو کے بارے میں اہمیت اور پھر فضائل وضو کی، یہ بھی انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو رہے گی۔ وَآمِنِّ فِيهِ مِنْ كُلِّ مَا أَخَافُ، کہ خدایا مجھے جو ہے تو بچا کے رکھ، پناہ اپنی پناہ میں رکھ ہر اس چیز سے کہ جس سے میں ڈرتا ہوں۔ تو یہ اس طرح کہ ایک انسان کو پروٹیکشن مل جاتی ہے، وضو کرتے وقت جو ہے اس نے خدا کو یاد کیا صبح کو، تو سارا دن انشاءاللہ وہ جو ہے سیف رہے گا۔ دوسرا طریقہ یعنی خدا کو محفوظ رکھنے کا، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 10 مرتبہ کہنے سے بھی پروٹیکشن ملتی ہے، کہ خدایا میں تو ہوں، تجھ سے میں نے پناہ مانگی ہے، من الشیطان الرجیم، اس شیطان سے جو کہ رجیم ہے۔ یہ ایام جو ہے وہ ایام دعا ہیں، اور جو دعاؤں میں جو سب سے اس سیزن کی دعا ہے دعائے افتتاح۔ دعائے افتتاح بھی جو ہے امام زمانہ سلام اللہ علیہ سے نقل ہوئی ہے، اور پھر امام نے تاکید کی ہے کہ اس ماہ میں جو ہے اس دعائے افتتاح کو ہر شب جو ہے پڑھا کریں۔ تو دعائے افتتاح کی پابندی، دعائے افتتاح میں شروع کا جو آغاز ہوتا ہے وہ خدا کی حمد و ثنا اور پھر خدا کی تعریف، جو کہ تمام معصومین علیہم السلام کی سیرت میں پایا جاتا ہے، یہاں پر بھی ایسے ہی ہے۔ اس دعا میں بھی، اس دعا میں ہم لوگ مانگتے ہیں کہ اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ۔ دولت کہتے ہیں حکومت کو، کریمہ کہتے ہیں اس مبارک اور اس جو ہے جنرس اور اس کریم
باکرامت حکومت، وہ کون سی ہے باکرامت حکومت؟ باکرامت حکومت جو ہے وہ امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کی ہے، کہ خدایا میں اس تجھ سے چاہتا ہوں اس باکرامت حکومت دولت میں، جو کہ میں کیا چاہتا ہوں اس میں، تو عز بہل اسلام و اہلہ، اور یہ وہ حکومت ہوگی جہاں پر عزت جو ہے تو دے گا اسلام کو اور مسلمین کو اور اہل اسلام کو۔ یہ وہ حکومت ہے جس میں جو ہے تو ذلیل کرے گا نفاق کو اور اہل نفاق کو۔ اور کہ خدایا میں تجھ سے چاہتا ہوں کہ تجعلنا فیہا، اس حکومت میں، من الدعاة الی طاعتک، وہ لوگ جو کہ تیری دعوت دیتے ہیں، تیری اپنی طرف جو ہے بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، ان میں سے میرا شمار ہو، اور تیری اطاعت کی طرف وہ لوگ بلاتے ہیں۔ والقادۃ الی سبیلک، وہ لوگ جو آگے آگے ہیں تیرے راستے پر لوگوں کو گامزن کرنے میں، مجھے بھی ان کے ساتھ رکھ۔ وترزقنا بہا کرامت الدنیا والآخرہ، اور اس حکومت میں اس مقام کو مجھے دینے سے کہ خدایا تو مجھے کرامت دنیا اور آخرت نصیب فرما۔ بہت ہی اچھی دعا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس حکومت میں امام کے ساتھ جو ہے ہم لوگ رہیں۔ وہ حکومت جب اسلام اور مسلمین کو خدا عزت دے گا، کفر اور نفاق کو جو ہے خدا رسوا اور ذلیل کرے گا۔ اور چاہتے کیا ہیں کہ ہم بھی جو ہے امام ہی کی طرح لوگوں کی تبلیغ کریں، لوگوں کو جو ہے وہ خدا کی اطاعت کی طرف بلائیں۔ اور پھر یہ وہ دور ہوگا، وہ حکومت ہوگی جب کہ انسان کو جو ہے وہ خداوند متعال کرامت دنیا اور آخرت نصیب فرمائے گا۔ تو یہاں پر انتظار فرج ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ امام کا ظہور جلدی ہو۔ اور پھر اچھا، لوگ انتظار بھی کیوں کرتے ہیں امام کا؟ اس میں بھی جو ہے 3 گروپس ہیں، 3 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ مشہور یہ ہے کہ عصر ظہور میں، امام کے دور میں، کہ زندگی جو ہے بہت ہی آسان ہوگی، جو بھی آپ کو چاہیے صلوات آپ نے بھیجا اور پھر آپ کو مل گیا، کھانا ہے، پانی ہے، جو بھی چاہیے آپ کو، یعنی اتنا زیادہ سرپلس ہوں گی نعمتیں کہ کسی کو کسی چیز کی ضرورت نہیں رہے گی۔ یہ جو ہم لوگ پڑھتے ہیں اس دعا میں، اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، اللہم اغنی کل فقیر، اللہم اشبع کل جائع، اللہم اکس کل عریان، یعنی خدایا ہر ایک کو جو ہے شفا دے دے، ہر مردے کو جو ہے تو خوش کر دے، ہر ایک کو جو ہے وہ، ہر فقیر کو جو ہے بے نیاز کر دے، یعنی ہر جو ہے وہ جو اسیر ہے اس کو آزاد کر دے، ہر بے سہارا کو سہارا دے، ہر محتاج کو جو ہے تو اس کی ضرورت پوری کر۔ یہ پچھلے کئی 100 سالوں سے ہم لوگ یہی دعا جو ہے پڑھتے آ رہے ہیں، اور دعا ہے بھی رسول اللہ سے، رسول اللہ نے جو کچھ فرمایا وہ وحی ہے، بغیر وحی کے وہ کچھ بولتے نہیں۔ تو اس مطلب یہ کہ یہ دعا کو یقیناً کہیں نہ کہیں اس کو جو ہے پوری ہونا ہے۔ اب تک تو نہیں پوری ہوئی، ابھی بھی کتنے لوگ بیمار ہیں، کتنے لوگ پریشان ہیں، کتنے لوگ اسیر ہیں، کتنے لوگ گم ہیں۔ تو دعا قبول نہیں ہوئی، اور دعا کو قبول ہونا ہے کیونکہ رسول اللہ کے 2 مبارک لب سے یہ دعا خارج ہوئی ہے۔ کہاں پر پوری ہوگی؟ اسی عصر ظہور میں، یعنی عصر امام عصر میں، امام کے زمانے میں، تو وہاں پر یہ پوری ہوگی۔ تو ایک لحاظ سے یہی دعائے اللہم ادخل علی اہل القبور السرور جو ہے، یہ بھی دعائے فرج ہی ہے ایک لحاظ سے، کہ اس کو پورا ہونا ہے، اور پورا ہوگی، یہ پوری ہوگی وہاں پر امام کے دور میں۔ تو لوگ جو ہیں 3 قسم کے ہیں، یا تو لوگ انتظار کر رہے ہیں امام کا ایک وہ فری لائف سٹائل کے لیے، جب امام کا ظہور ہوگا تو یہ ایک ایزی لائف ہوگی ان کی، کوئی پریشانی نہیں، اور چاہتے ہیں کہ جلدی سے ظہور ہو جائے تاکہ ہمیں وہ جو ہے وہ ایزی لائف جو ہے مل جائے۔ دوسرا جو ہے لوگ انتظار کر رہے ہیں امام کا تاکہ امام آئیں، کیونکہ جس کرائسس سے وہ لوگ گزر رہے ہیں، مثلا فلسطین میں اور دوسرے سیریا میں، یمن میں، تمام ان ممالک میں، یا مثلا یہ حجاز میں، مومنین جو سفر کر رہے ہیں، جو پریشان ہیں، چاہتے ہیں کہ امام کا ظہور ہو تاکہ ان کی پریشانی جو ہے وہ ختم ہو، یعنی اتنی جو ان کی سیکریفائس اور سفرنگ جو ہو رہی ہے، جس کرائسس سے وہ لوگ گزر رہے ہیں، ان کی کرائسس ختم ہو۔
تو یہاں پر یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں امام کا، تاکہ امام کا ظہور ہو اور وہ کرائسس جو ہے وہاں پر ختم ہو جائے. تو یہ دوسرا قسم جو لوگ انتظار کر رہے ہیں امام کا. پہلے یہ کہ انتظار کر رہے ہیں فری لائف سٹائل کے لیے، دوسرا جو ہے گروپ انتظار کر رہا ہے ایزی لائف سٹائل کے لیے تاکہ مشکلات ان کی دور ہوں. ایک اور بھی انتظار کر رہا ہے امام کا تاکہ وہ آئیں، مثلا جو تبلیغ میں ہیں، جو کہ مولانا حضرات ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ امام کا ظہور ہو، تاکہ یہ جو تبلیغ بہرحال آسان کام نہیں ہے، یعنی جانا آنا، ٹریول کرنا، بتانا، اپنے آرام اور آسائش کو جو ہے وہ الگ کر کے جو ہے وہ بہرحال تبلیغ کرنا، پروپیگیشن، اٹس ناٹ این ایزی جاب. تو وہ چاہتے ہیں کہ امام کا ظہور ہو تاکہ جو ہے یہ کام سے جو ہے ان کو بھی چھٹی مل جائے، ریٹائرمنٹ مل جائے. تو وہ بھی انتظار کر رہے ہیں اپنی ہی آسائش کے لیے. دوسرا گروپ بھی انتظار کر رہا ہے اپنی ہی آسائش کے لیے. تیسرا گروپ بھی چاہ رہا ہے کہ امام آ جائیں تاکہ ان کو جو ہے ریٹائرمنٹ ملے، ان کو چھٹی ملے، بریک ملے. تو تینوں بھی ایک لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ہے وہ اپنی ہی جو ہے وہ ریلیف چاہتے ہیں، اپنا ہی فرج چاہتے ہیں، نہ تو امام کا. تو یہاں پر بھی اس میں بھی ہمیں جو ہے اپنی نیتوں میں فائن ٹیوننگ کی ضرورت ہوگی کہ ہم جو ہے اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کس گروپ میں، کس کیٹیگری میں ہیں، پہلی، دوسری، تیسری میں. جس کیٹیگری میں بھی ہم ہیں کوئی بات نہیں، رہیں، لیکن اس کو فائن ٹیون کر کے جو ہے تھوڑا سا کیٹیگرائز صحیح کریں کہ میں چاہتا ہوں کہ اب بھی اگر جو کام کر رہا ہوں یہی کام میں امام کے زمانے میں بھی کرتا رہوں، کیونکہ امام بہرحال ان کے اوپر واجب ہے، جو کچھ مجھ پہ واجب ہے ان پر بھی واجب ہے. جب امام آئیں گے تب بھی ان کے اوپر وہی چیزیں واجب ہیں. اب امام جب نہیں ہیں تب میں جو کر رہا ہوں کام اور جو مجھ پر واجب ہیں، امام کے آنے کے بعد بھی اٹس گوئنگ ٹو کنٹینیو جسٹ لائک دیٹ. تو میں دعا یہ کرتا ہوں کہ خدایا نرغب الیک فی دولت کریمہ، کہ میں چاہتا ہوں کہ اس امام کی حکومت میں جہاں پر اسلام اور مسلمین کو تو عزت دے گا، منافقین کو تو رسوا اور ذلیل کرے گا، اور پھر میں جو ہوں اس وقت بھی جو ہے لوگوں کی دعوت اور لوگوں کو تبلیغ میں لگا رہوں اور خدا لوگوں کو جو ہے انوائٹ کروں تیری اطاعت کی طرف، کیونکہ وہاں پر تو زیادہ ضرورت ہوگی امام کی حکومت میں. اب یہاں پر جو ہمارا جو سرکل ہے مختصر سا ہوتا ہے، 100-200 لوگ، 50-20 جتنے بھی ہیں. اس وقت جو ہے سرکل بڑھ جائے گا، اس لیے کہ جو میجورٹی ابھی جو کرسچنز کی ہے یہ سب سوئچ ہو کے آئیں گی امام کے پاس، تو ان کی ہدایت کی ضرورت ہوگی. تو وہاں پر ان کی ہدایت کے لیے ہر ایک کے لیے تو امام نہیں ہے وہاں پر، اور نہ ہی معجزے کے ذریعے جو ہے ان کی تعلیم ہوگی، نہیں، تعلیم کا سلسلہ وہی رہے گا. بہرحال وہ ٹولز، ایپس وغیرہ مختلف ہوں گے، لیکن انڈیویجولی جو ہے لوگوں ہی کو جو ہے لوگوں تک پہنچنا ہوگا. یعنی امام ایز اے پرسن جو ہے یہ بلینز آف پیپل کو ہے وہ خود کس طرح دیکھیں گے. یعنی وہی سلسلہ جو کہ ائمہ اطہار کے زمانے میں تھا، لوگوں کو اپوائنٹ کرتے تھے، اپنے وکیل بناتے تھے، ریپریزنٹیشنز تھے امام کے، اسی طرح وہی سلسلہ بھی جو ہے امام کی ظہور حکومت میں بھی رہے گا. تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ خدایا امام کی حکومت میں بھی جو ہے مجھے توفیق دے کہ میں خدمت کر سکوں، اسی حکومت کی انسٹرکشنز بھی امام ہی سے لوں، اور جتنی بھی کسٹمرز اور کلائنٹیلز اور ہدایت جو ہوگی لوگوں کی، جو اس میں جو ہے خدا کے بندے جو ہے زیادہ ہوں. اگر یہ نیت ہے that's good کہ فی ترزقنا بہا کرامت الدنیا والآخرہ. ہمیں جو ہے بہت سارے درس اور لیسنز جو ہے پیچھے سے سیکھنے ہوں گے، پیچھے تاریخ سے. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو امت تھی، یا حضرت موسیٰ کی جو امت تھی، حضرت موسیٰ کی امت جو ہے بہت ہی پریشانیوں سے گزری، کرائسس سے گزری. یعنی فرعون کا جو دور تھا، اور پھر جو قتل و غارت اور جو ظلم ہو رہا تھا ان کے اوپر، پھر وہاں پر جو علماء بنی اسرائیل تھے ان کی دعاؤں کی خاطر حضرت موسیٰ کی ولادت میں جو ہے خدا نے تعجیل کی، حضرت موسیٰ کی ولادت ہوئی. تو وہاں پر پھر اس کے بعد وہ حضرت موسیٰ چلے گئے کوہ طور پر 30 دن کے لیے، پھر وہ 40 دن ہو گیا. پھر حضرت ہارون جو تھے ان کے بھائی، ان کو جو ہے وہ ان پر جو ہے وہ ان کی اپنی امت کو جو ہے چھوڑ کر کے ان کے بھروسے پر جب واپس آئے، دیکھا کہ یہ ساری کی ساری امت جو ہے وہ بچڑے کے سامنے سجدے میں ہے. تو یہاں پر حضرت موسیٰ جو ہے بہت ہی اپسیٹ ہوئے،
کہ قرآن میں یہ ملتا ہے کہ انہوں نے حضرت ہارون کے جو ہے بال پکڑے اور پھر ان کو بہت ہی سختی سے پیش آیا ان کے ساتھ. تو فرماتے ہیں یہاں پر قرآن میں کہ یہ وہی امت تھی جو کہ انتظار کر رہی تھی حضرت موسیٰ کا، اور پھر جن کی دعاؤں کی خاطر حضرت موسیٰ کی ولادت ہوئی، اور جن کی خاطر جو حضرت موسیٰ نے ان کو نجات دی. یہ وہی امت تھی کہ آخر جو ہے وہ بچھڑے کے سامنے سجدے میں گرے. ایک یہ امتحان، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی جو امام کا انتظار کر رہے ہیں، امام کو جو پکار رہے ہیں، امام کو دیکھ کر جو ہے خدا نخواستہ ہم لوگ بھی سوئچ نہ کریں. یا مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قرآن میں سورہ بقرہ میں ملتا ہے کہ جو لوگ رسول اللہ کو جانتے تھے اس عصر میں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یعنی رسول اللہ کو وہ اتنا قریب سے، نزدیک سے جانتے تھے جس طرح کوئی شخص اپنے بچوں کو، اولاد کو جانتا ہے. یعرفونہ، یعنی وہ کیا پسند کرتے ہیں، کیا اوڑھنا، کیا پہننا، کیا کھانا، کس کے ساتھ بولنا، گفتگو کرنا، دوستی کرنا، یعنی پورا جو رسول اللہ کا جو نظام تھا ان کے سامنے تھا. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ آئے اور انہوں نے اپنا مشن شروع کیا اور تبلیغ شروع کی، انہوں نے دیکھا کہ نہ ان کی جو نفع اور ان کا جو فائدہ ہے رسول اللہ کے ہونے سے اور ان کی حمایت کرنے سے، ان کے ساتھ ہونے سے، they are not going to get to it، نہیں ملنے والا ان کو. تو وہاں پر انہوں نے جو ہے جھٹلا دیا، انکار کر دیا. تو وہاں پر بھی ایک اور امت جو کہ جانتی تھی رسول اللہ کو، لیکن انہوں نے جو ان کا ساتھ نہیں دیا. ابا عبداللہ الحسین کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا. اتنے سارے خط لوگوں نے بھیجے اور سب کے سب جو ہے وہ پلٹ گئے. تو یہاں پر ہم اس دعا میں خدا سے یہ چاہتے ہیں کہ خدایا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جو امام کو پکار رہے ہیں، ابھی امام کو بلا رہے ہیں، یعنی اس طرح جس طرح کہ پہلی جو امتیں انہوں نے کیا امام کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ، رسول اللہ کے ساتھ، ویسے ہم لوگ نہ ہوں. تو ہم لوگ دعا یہ کرتے ہیں کہ نرغب الیک فی دولت کریمہ، کہ خدایا میں چاہتا ہوں کہ اسی امام کی حکومت میں جاب ڈسکرپشن جو میری یہاں پر ہے وہی جاب ڈسکرپشن وہاں پر بھی رہے. یعنی وہ حکومت جہاں پر اسلام اور مسلمین کو تو عزت دے گا، تو وہ اسلام اور مسلمین کی عزت جو ہے ابھی بھی مجھے جو ہے وہ رکھنی ہوگی. اگر یہاں پر کوئی خبیث ملک جو ہے وہ رسول اللہ کی اہانت کرتا ہے، توہین کرتا ہے، تو وہاں پر مجھے بھی اپنا جو ہے وہ بہرحال سٹینڈ لینا ہوگا. تو لیسٹ وہ ہے یہ کہ جو کہ ان کے پروڈکٹس ہیں ان کو میں بین کروں، نہ خریدوں. ان کے برتن ہیں، ان کا جو سامان بن کے آتا ہے وہاں سے، اس کو نہ لوں. میں ابھی کچھ دن پہلے میں گیا تھا اسٹور پہ، وہ پالک نہیں مل رہی تھی، تو دیکھا کہ وہ فریزر میں پالک ہے. میں خوشبو اٹھایا، میں نے دیکھا نیچے لکھا ہوا ہے فرانس کی، واپس رکھ دیا اسے، نہیں چاہیے. یعنی تھوڑا سا اتنا تو ہم لوگ کر ہی سکتے ہیں. جو بھی رسول اللہ کے خلاف ہو ہم بھی اس کے خلاف ہیں. وہ ایسوسیشن اور ڈس ایسوسیشن، یعنی جو حق و باطل کا جو خدا نے کانسیپٹ رکھا ہے سورہ یہ آیت الکرسی میں، اولیاء اللہ اور اولیاء الطاغوت، اس پر جو ہے ہمیشہ ہمیں اترنا ہوگا. اس پر جو اگر ہم لوگ چلیں، اسی کو اگر ابھی سے اپنا لیں، تو وہاں پر بھی جب سوئچ ہوں گے اس حکومت سے امام کی حکومت میں، تو وہاں پر آسان ہو جائے گا، چیزیں جو ہیں آسان ہوں گی. تو پریکٹس ابھی سے کرنا ہوگا، دعا ابھی سے کرنی ہوگی کہ خدایا وہاں پر ہم لوگ جو ہیں سلپ نہ ہوں، نہ پھسلیں، نہ پلٹیں. تو یہ بہرحال انسان کی اور بشر کی خاصیت ہے کہ وہ جو ہے جب بھی اس کے اپنے فائدے اور اس کے جو ہے اپنے نہیں ملتے، اس کے اپنے پروفٹ اینڈ گینز، تو وہ جو ہے وہ پلٹ جاتا ہے یا سلپ ہو جاتا ہے یا پھسل جاتا ہے. تو دعا یہ کرتے ہیں ہم لوگ کہ خدایا اس حکومت میں ہمیں جو ہے محفوظ رکھ، پابجا رکھ، مستحکم رکھ، فرم رکھ، تاکہ ہم بھی جو ہے تیری خدمت کر سکیں اس وقت بھی. اور دوسرا یہ کہ اسی دعا کے جو دوسرا حصہ ہے، اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا، خدا جو سب سے بڑی مصیبت ہم سب پر ہے وہ یہ کہ تیرے رسول ہمارے ساتھ نہیں ہے. فقد نبینا صلواتک علیہ وآلہ وغیبت ولینا. دوسری جو بڑی مصیبت ہم پر ہے وہ یہ کہ ولی جو ہمارا ہے، یعنی خدا کا جو ولی ہے، یعنی امام زمانہ، وہ غائب ہیں. غیبت ولینا وکثرت عدونا، دشمن ہمارے جو ہے بے تحاشا.
کثرت سے، قلت عددنا، اور ہم لوگ بہت کم ہیں، شدت الفتن بنا، اتنے زیادہ فتنے، اتنے زیادہ امتحان، اتنی زیادہ آزمائشیں، وتظاہر الزمان علینا، اور یہ زمانہ جو ہے وہ کس طرح ہمارے خلاف کھڑا ہوا ہے، تو ہم اس میں کیا کریں اس زمانے میں، جبکہ رسول بھی نہیں ہے، امام بھی غائب ہیں، دشمن اتنے زیادہ، دوست بھی کم، عدد بھی ہماری اتنی قلیل. تو یہاں پر ہم لوگ جو ہے چاہتے ہیں خدا سے کہ خدا تو ہی جو ہے ہمارا رہنمائی، تمہاری رہنمائی فرما، تو ہی ہماری مدد فرما. اور پھر ان دعاؤں کے ذریعے جو ہے انسان کو ڈھارس ملتی ہے، امید ملتی ہے، اور پھر دعا جو ہے ضروری ہے. یعنی خصوصاً یہ جو 10-15 دن باقی ہیں ماہ رمضان کے، اس دعائے افتتاح سے مانوس ہوں. امام کی دعا ہے، اور پھر امام نے جو وہ ایک ایک چیز کے لیے یہاں پر دعا کی ہے. اس میں انشاءاللہ اس کو میں کل بھی کنٹینیو کروں گا. خدایا بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا، یا اللہ 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 یا اللہ. اللہم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد. اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت محمد و آل محمد وفی الآخرة شفاعت محمد و آل محمد وعجل فی فرج محمد و آل محمد. لأرواح المؤمنین والمؤمنات. الفاتحة مع الصلوات. اللہم صل. بسم اللہ الرحمن